بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور اس کی مہربانیوں سے ایک قدم اور ہم آگے بڑھے اور سورہ یوسف کے بعد سورہ رات تک پہنچ گئے۔ 13واں سپارہ ہے اور اس کی پہلی چند آیات ہیں، سماعت فرمائیے۔ ارشاد ربانی ہے الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آپ کو میں نے کئی بار عرض کیا کہ ان کے حقیقی معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حروف مقطعات ہیں، ان کے متعلق تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول عطا سے یہ مروی ہے کہ یہ مخفف ہے ان اللہ الملک الرحمن، ان اللہ الملک الرحمن، کہ میں اللہ ہوں، مالک ہوں اور رحمان ہوں۔ میں اللہ ہوں، مالک ہوں اور الف سے انا، لام سے اللہ اور مالک اور میم سے اور رے سے رحمان۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی، اور جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اس کے حق ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سچی کتاب پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اعجاز بیان کے سامنے تو انہیں دم مارنے کی ہمت نہ تھی، لیکن قرآنی دعوت کے 3 بنیادی اصولوں سے انہیں اتنا شدید اختلاف تھا کہ وہ کسی قیمت پر ان کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ نمبر 1 توحید باری تعالیٰ، نمبر 2 روز قیامت، اور نمبر 3 وحی۔ ان 3 باتوں سے انہیں سخت کیا تھا؟ اختلاف تھا، اور ان 3 باتوں کو وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کہ ایک خدا اس وسیع و عریض کائنات کے ان گنت مسائل سے کیسے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ نیز قرآن کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہوگا، تو انہیں اس کو بھی عقل و دانش کے خلاف یقین کرتے ہوئے اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جس پر وحی نازل ہو۔ یہ 3 شبہات ان کے دل میں ایسے جڑ پکڑ چکے تھے کہ ان کی موجودگی میں آفتاب سے روشن دلائل کے سامنے بھی وہ سر جھکانے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ اس صورت میں ان 3 شبہات کو پرزور طریقے سے دور کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی حقیقت کا فہم تو انسان کے بس میں نہیں، لیکن اس کی صفات کے آئینے میں اس کی عظمت و کبریائی کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھو، کیا تم اس کی بلندی کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ کیا اس کی وسعت و فراخی کا تمہاری نظریں احاطہ کر سکتی ہیں؟ کیا اس کو اتنی بلندی پر تھامنے کے لیے کوئی ستون تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ تم تو ایک چھوٹے سے کمرے کی چھت ڈالنا چاہو تو پہلے دیواریں بناتے ہو، پھر شتیر رکھتے ہو، اس پر درجنوں کڑیاں بچھاتے ہو، تب جا کر ایک چھت بنتی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ کچھ مدت کے بعد اس میں شگاف پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی تمہیں اپنے فن اور ذہانت پر ناز ہے۔ ذرا اس کی قدرت کو دیکھو جس نے آسمانوں کو ستونوں اور سہاروں کے بغیر کھڑا کر دیا۔ پھر اس کی پختگی کا یہ عالم ہے کہ اسے بنے ہوئے لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے، اس میں لچک تک پیدا نہیں ہوئی۔ ترونہا کی ضمیر کا مرجع سماوات بھی ہو سکتا ہے اور امد بھی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اپنی کج فہمی کے باعث ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ قدرت و حکمت والا ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، جیسے تم انہیں دیکھ رہے ہو، ثم استویٰ، پھر وہ متمکن ہوا، علی العرش، عرش پر،
وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی، اور پابند حکم بنا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک رواں ہے مقرر میعاد تک۔ یدبر الامر، اللہ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی۔ یفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ وہی تین باتیں جو ہیں، ان تین باتوں کو کائنات کی تخلیق کے بعد اس کی بقا اور اس کی نشو و نما اور اس کی حکمرانی کی زمام اس کے دست قدرت میں ہے، اس پر حواشی پہلے گزر چکے ہیں۔ اب اگر اب بھی اطمینان نہیں ہوا تو آؤ تمہیں اس کی قدرت کا ایک اور روشن ثبوت دکھائیں۔ سورج اور چاند کو دیکھو کس طرح اپنے معینہ مداروں میں گردش کر رہے ہیں، مقرر وقت پر طلوع ہوتے ہیں، مقرر راستے سے گزرتے ہوئے غروب ہوتے ہیں۔ انقیاد و اطاعت کا یہ عالم کہ ایک دن بھی انہوں نے چڑھنے اور ڈوبنے میں تاخیر یا عجلت نہیں کی، کبھی پہلے نکل آئے ہوں یا کبھی کہا نہیں آج ایسی نہیں نکلنا۔ کیا مجال کہ اپنے مقررہ راستوں سے بال برابر دائیں بائیں سرک سکیں، کوئی مشرق سے مغرب کی طرف، کوئی مغرب سے مشرق کی طرف، کوئی مائل بجنوب، کوئی مائل بشمال۔ کسی کی رفتار تیز ہے، کسی کی رفتار سست، لیکن نہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ راستہ بدلتے ہیں، نہ مقرر وقت سے پہلے اپنا دورہ مکمل کرتے ہیں، نہ پیچھے۔ خود ہی بتاؤ جس کے حکم سے یہ سب کچھ روح پذیر ہو رہا ہے، اس کے علم، اس کی قدرت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ وہ لوگ جو شمس و قمر اور دیگر اجرام فلکی کی پوجا کیا کرتے ہیں، انہیں بھی بتا دیا کہ وہ خدا نہیں، وہ معبود نہیں، بلکہ وہ ایک فرمانبردار غلام کی طرح اپنے مالک کے فرمان کے سامنے صرف گندہ ہے۔ اپنی قدرت و حکمت کی آیات بینات کے ذکر کے بعد ان کے دوسرے شبہ کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں بتایا کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ آسمان اور شمس و قمر اور تمام اجرام فلکی اس کے فرمان کے غلام ہیں، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور پیش کر دے۔ بیان کا حسن اور اسلوب کی دلکشی غور طلب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور بنا دیے اس میں پہاڑ اور دریا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے دو دو جوڑے بنا دیے، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، ان فی ذالک لآیات، بے شک ان تمام چیزوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہیں؟ اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔